جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تو اس زمین پر موجود تمام درندے، چرند اور پرند اطاعت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پرندوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبان دان اور محرم راز پایا تو دل و جان سے آپ پر فدا ہو گئے۔ پرندوں نے اپنی چون چون ترک کر لی اور پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت اختیار کر لی۔ چند ہی دنوں کے اندر سب پرندے بنی آدم سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان میں باتیں کرنے لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں چرند پرند اور دوسری تمام مخلوقات حکمت و دانائی کی باتیں کرتی تھیں۔ علم و حکمت کی ان باتوں کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعلیم و ہدایت کی تبلیغ کرنے میں کچھ مدد ملے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا اور معمول کے مطابق حاضرین دربار اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ علم و حکمت اور دانائی کی نہریں جاری تھیں۔ اس روز تمام پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد پرندے کی باری آئی تو اس نے کہا، اے علم و حکمت کے بادشاہ، میرے اندر ایک خوبی ہے، میں وہی عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سی ادنا خوبی تیری ذات کے اندر موجود ہے؟ ہدہد پرندے نے ادب سے عرض کیا، وہ خوبی یہ ہے کہ جب میں بے پناہ بلندیوں پر پرواز کرتا ہوں تو پانی اگر زمین کی گہرائیوں میں بھی موجود ہو تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔ میں یہ بھی جان لیتا ہوں کہ اس پانی کی خاصیت کیا ہے، یہ پانی کتنی گہرائی میں ہے، اس کا رنگ کیا ہے اور زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ اے پیغمبر خدا، تو مجھے اپنے لشکر جرار کے ساتھ لے کر چل تاکہ پانی کی ضرورت پڑے تو میں نشاندہی کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خاصیت کی بہت تعریف اور توصیف فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ بے آب و گیا صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہراول دستے کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کا کھوج لگاتا رہے۔ ادھر بری عادات والے کوے نے جب سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ہراول دستے میں شریک رہنے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ دیکھ کر مارے حسد کے کوا سیاہ پڑ گیا اور انگاروں پر لوٹنے لگا۔ کوے نے فوراً پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا، اس ہدہد پرندے نے آپ کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور قطعی جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اسے اس جھوٹ اور غلط بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھا جائے کہ اگر تیری نظر اتنی تیز ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے پانی کی خبر لاتی ہے تو پھر تمہیں اسی خاک میں چھپا ہوا وہ پھندا کیوں نہیں دکھائی دیتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ اگر تو ایسا ہنر رکھتا ہے تو گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بے پناہ بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ کوے کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اے ہدہد، کوے نے جو بات کہی وہ تو نے سن لی، اب اس کا جواب تیرے ذمہ ہے۔ اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہدہد پرندے نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ناراض مت ہوں اور بدنیت دشمن نے حسد سے جل بھن کر میرے خلاف جو بات کی ہے اس پر دھیان نہ دیں، اور یہ سوال کہ مجھے وہ مٹھی بھر خاک میں چھپا ہوا پھندا کیوں نظر نہیں آتا تو اس کے بارے میں کیا عرض کروں؟ اگر اللہ رب العزت کی حکمت و مرضی میری عقل کی روشنی نہ بجھائے تو میں یقیناً پرواز کے دوران وہ حقیر پھندا بھی دیکھ لوں گا، لیکن جب فرمان قضاء و قدر جاری ہو اور میرا وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گہن میں آ جاتا ہے، میری عقل اور بصارت میں یہ طاقت کہاں کہ فرمان خداوندی کا مقابلہ کر سکوں۔ اسی طرح قوموں اور افراد پر عذاب الہی ان کے بدعمالیوں کے سبب نازل ہوتا ہے تو ان کی عقل اور بینائی سلب کر لی جاتی ہے۔